اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طلاق 2 بار ہے، پھر بلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ طلاق 2 مرتبہ یعنی طلاق رجعی، جس میں عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ ایک طلاق اسلام میں جو طلاق کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ اگرچہ یہ کام جائز ہے، حالات کے حوالے سے اگر عورت نہ بسنا چاہ رہی ہو یا گزارا نہ ہو رہا ہو آپس میں تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے یہ طلاق ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے گھروں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طلاق کے بعد مرد کو یہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور جو اسلام میں طلاق کا طریقہ ہے وہ 1 ماہ کے بعد 1 طلاق دینے کا ہے، کہ 1 ماہ ایک طلاق دی، 1 ماہ گزرا پھر دوسری دے، دوسرا ماہ گزرا پھر تیسری دے، یعنی 3 ماہ کے بعد طلاق جو ہے دینے کا حکم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 1 طلاق دے گا تو ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے، عورت کا دل نرم ہو جائے، تو پھر وہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دے، تو اس میں ان کی بھلائی ہے۔ 2 طلاق کے بعد بھی یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ و بچار کر لیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرف سے دل جو ہے وہ نرم پڑ جائیں، تو وہ صلح صفائی کر کے پھر اکٹھے رہنا شروع کر دیں۔ اس لیے اسلام نے یہ طریقہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ بعض دفعہ وقتی انسان کو بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 1 ماہ کے بعد 1 طلاق دی جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ہی مرتبہ بول دیتے ہیں، بعد میں پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، 2 طلاقیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طلاق رجعی صریح ہوتی ہے یعنی 1 طلاق، اور طلاق 2 جو ہیں وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اگر 1 طلاق ہے تو اسی طرح واپس لوٹائے، معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر 2 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر نکاح جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر تیسری بھی ہو گئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر فرمایا پھر بلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا، یعنی بلائی سے روکنا یہ ہے کہ عدت میں رجوع کرے مگر آباد کرنے کے لیے ہو، نہ کہ برباد کرنے کے لیے، اور نیکی سے چھوڑنا یہ ہے کہ تیسری دے اور اس کو آزاد کر دے، یعنی اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، نہ مرد کا نہ عورت کا، تو پھر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دے، طلاق دے کے تیسری بھی اس کو آزاد کر دے، وہ آگے عدت گزرنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا اور تمہیں یہ روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو۔ تو اس سے اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ زوجین ایک دوسرے سے دیا ہوا ہبہ جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، یعنی اگر کوئی تحفہ تحائف دیا ہے یا کپڑے وغیرہ خرچہ وغیرہ دیا ہے تو، یا عورت نے کچھ مرد کو تحفہ دیا تو وہ ایک دوسرے سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اسی طرح خامن جو ہے وہ بیوی سے حق مہر جو ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو، یعنی اگر دونوں طرف سے یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں جو ہیں وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر تیسری طلاق بھی جو ہے وہ ہو سکتی۔ اس میں قوم کے سردار، ولی یا زوجین کے وارثوں کو بھی خطاب ہے
کہ جہاں تک ہو سکے وہ ان دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں، جو اس کے بڑے ہیں مرد کے بھی اور عورت کے بھی، وہ کوشش کریں کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے، یہ ایسی نوبت نہ ہی آئے کہ ان کو علیحدہ ہونا پڑے۔ لیکن اگر کسی طرف سے چارہ نہیں چل رہا تو پھر تو ظاہر ہے یہ کام ہونا ہے، تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہو۔ آگے فرمایا کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ خلا جو ہے اس کا ذکر ہے جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے کہ اگر مرد اور عورت کا آپس میں نہیں بنتی تو عورت جو ہے وہ عدالت میں دعویٰ کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر قاضی جو ہے وہ اس کو کھلا لے دیتا ہے۔ تو یہ شان نزول اس کا جو ہے، یہ جمیلہ بنت عبداللہ ایک عورت تھی، ان کے حق میں اترا جنہوں نے اپنے خامند ثابت بن قیس سے مہر کا باغ واپس دے کر طلاق حاصل کر لی۔ جب شادی ہوئی تو ان کو ایک باغ ملا تھا حق مہر میں، اب انہوں نے وہ پورا باغ اس کو واپس کیا اور ان سے طلاق لے لی۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ یہ کہ خلا طلاق ہے، فسق نکاح نہیں، یعنی اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا خلا سے، کیونکہ یہاں فدیہ دینے کا ذکر ہے جو عورت کا کام ہے، مرد کے کام کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کا کام وہی ہے جو اوپر گزر چکا، یعنی طلاق دینا۔ تو آج کل جو عدالتوں میں خلا کا طریقہ چل رہا ہے یہ بالکل شریعت کے منافی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک مرد طلاق نہ دے عورت کو طلاق نہیں ہوتی، چاہے قاضی کیسے بھی کر لے۔ ہاں قاضی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مرد کو بلائے، سارے حالات کا جائزہ لے، پھر اس کو حکم دے کہ تو اس کو طلاق دے دے۔ قاضی جو ہے وہ اپنی طرف سے عورت کو مرد کے نکاح سے نہیں نکال سکتا، لیکن آج کل عدالتوں میں یہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں، اور انگریزوں کا جو قانون ہے وہ ہمارے ملک میں رائج ہے، جس کی وجہ سے قرآن و حدیث پر بہت جو ہے وہ کم عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ آگے فرمائے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بیان فرما کر آگے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حد بیان کر دی ہے کہ ایسے رہو گے تو پھر تمہارے لیے اچھائی ہے، اگر ایسا نہ کرو گے پھر تمہارے لیے برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں آپس میں پیار محبت اور زوجین میں پیار محبت بڑھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔